بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام میں اللہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور اس کا ترجمہ ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم بتوں کو کیا معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم گمراہی پہ ہے۔ اب ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ٹاکسک لوگ ضرور ہوتے ہیں جو ہمیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ہم ٹاکسک لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یا تو ہم عموماً اپنے دوستوں کے بارے میں بات کریں یا رشتہ داروں کے بارے میں، اور یہ ٹاکسک اس لیے ہیں کیونکہ جب بھی یہ بات کرتے ہیں جان بوجھ کے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے ہمیں تکلیف پہنچے، ہمیں تانے دیتے ہیں، ہمیں یہ محسوس کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یوز لیس ہیں یا ہم نے زندگی میں کوئی خاص چیز کبھی اچیو ہی نہیں کی۔ اور پھر ہمیں یہ ضرور بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ آپ کی زندگی میں بہت ٹاکسک ہیں ان سے ایک فاصلہ رکھیں، بار بار ان کے پاس نہ جایا کریں اگر ان کے پاس جانے سے آپ کو تکلیف ملتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے ماں باپ ٹاکسک ہوں تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان کے ماں باپ بھی ٹاکسک ہو سکتے ہیں؟ کیا ایسا سوچنا بھی بہت بڑا گناہ ہے؟ یہ چیز کافی لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے کیونکہ ہم نے بچپن سے یہی سنا ہے کہ دل سے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے اور ان کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے، پھر ہی انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ تو پھر ظاہر ہے جو انسان یہ سوچے گا کہ اس کے ماں باپ ہی ٹاکسک ہیں، اس کو بہت زیادہ گلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید یہ بات سوچ کے بھی میں بہت بڑا گناہ کما رہا ہوں۔ اب سچ بات یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ماں باپ بھی انسان ہیں، ان کے اندر بھی کمپلیکسز اور انسیکیورٹیز ہو سکتی ہیں۔ آئیڈیل ماں باپ وہ ہیں جو ہمیشہ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ان کو ہمیشہ موٹیویٹ اور انکریج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور چاہے دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کے ماں باپ آئیڈیل ہیں، بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے ماں باپ آئیڈیل نہیں ہیں۔ کچھ ایسے ماں باپ ہیں جو بچپن سے اپنے بچوں کو ہمیشہ دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، اور جب بھی اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں تو بہت سخت قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ سوچ کے کہ اس طریقے سے بچہ مزید مضبوط ہوگا۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ایسے الفاظ استعمال کرنے سے اور بار بار کمپیئر کرنے سے بچے کا کانفیڈنس برباد ہو سکتا ہے۔ پھر ایسے ماں باپ کو ہم ٹاکسک ہی کہیں گے، کیونکہ بجائے اس کے کہ وہ بچوں کو گروم کریں اور ان کے اندر کانفیڈنس ڈالیں، وہ آہستہ آہستہ ان کی وجہ سے بچوں کا کانفیڈنس اور سیلف اسٹیم ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ خود سوچیں، جو بچہ ایسے ٹاکسک ماں باپ سے ویلیڈیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے کتنی بڑی اذیت ہے، کیونکہ آخر کار اس کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ میں جو مرضی حاصل کر لوں، میرے ماں باپ مجھ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ تو پھر ایسے سچویشن میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ کیا اللہ ہمیں اس چیز کا حکم نہیں دیتے کہ ماں باپ سے ویلیڈیشن حاصل کرو، ماں باپ کو خوش ضرور کرو اگر آپ نے جنت میں جانا ہے؟ یہ چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اپنے ماں باپ چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اور خاص طور پہ جب وہ بوڑھے ہو جائے تو ان کا خیال رکھو۔ لیکن اللہ نے یہ کہیں پر بھی نہیں کہا کہ اپنے ماں باپ کی عبادت کرنا شروع ہو جاؤ۔ اپنے ماں باپ سے ویلیڈیشن حاصل کرو اور اپنے آپ کو پورا بدلنے کی کوشش کرو جب تک آپ کے ماں باپ آپ سے راضی اور خوش نہیں ہوتے۔ یہ چیز قرآن اور اسلام کا حصہ نہیں ہے، اور اس کا بہترین مثال ابراہیم علیہ السلام میں آپ کو ملتا ہے۔ بچپن سے ہی ابراہیم علیہ السلام کے بہت زیادہ ایشوز تھے اپنے باپ کے ساتھ۔ ان کے والد بتوں کو بناتے بھی تھے اور ان کی عبادت بھی کرتے تھے، اور وہ ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام سے اسی بات پہ جھگڑا کرتے تھے کہ وہ بھی بتوں کی عبادت کرے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پرسنالٹی کو کبھی بھی نہیں چینج کیا، صرف اپنے والد صاحب کو راضی کرنے کے لیے۔ بلکہ جب وہ بڑے ہو کے رسول بھی بنے تو آپ یہی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بار بار اپنے والد صاحب کے ساتھ تمیز سے بات کر رہے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنے ویلیوز اور اپنے پرنسپلز کو نہیں چھوڑے۔ وہ ہمیشہ اپنی رائے پیش کرتے تھے، چاہے وہ جانتے تھے کہ ان کے باپ کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ آپ ایک دفعہ نہیں دیکھ سکتے کہ وہ اپنے باپ سے ویلیڈیشن حاصل کرنے کی کوشش کریں یا اپنے باپ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ وہ ہمیشہ اپنے باپ سے تمیز سے پیش آتے تھے، لیکن ویلیڈیشن وہ صرف اللہ کی مانگتے تھے۔ بلکہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کبھی گلٹ نہیں تھا کہ میرے والد صاحب مجھے پسند نہیں کرتے یا وہ ہمیشہ مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دی، چاہے وہ ان کے اپنے باپ ہو، کہ وہ ان کی سیلف اسٹیم کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔
جو مرضی ان کے والد ان کو کہتے، ابراہیم علیہ السلام کا کانفیڈنس اتنا ہی مضبوط تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی اپنے والد صاحب سے ویلیڈیشن حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے تھے۔ وہ ہمیشہ ویلیڈیشن صرف اللہ سے مانگتے تھے، اور کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ سیدھے راستے پہ ہے اور اللہ ان سے راضی ہے، اسی وجہ سے ان کا کانفیڈنس ہمیشہ مضبوط ہوتا تھا۔ یہی بات ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ ٹاکسک ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، لیکن یہ ضرور جان لیں کہ اگر آپ دل سے ان کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی بہت مشکل ہے، اور اللہ جانتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ آپ کے لیے ٹاکسک ہیں۔ آپ کا امتحان یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ٹاکسک ماں باپ کے ساتھ دل سے محبت کرنی ہے، یا آپ نے ہمیشہ ان کے بارے میں اچھا سوچنا ہے۔ آپ کا امتحان صرف یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ ٹاکسک اگر ہیں بھی، اس کے باوجود آپ نے ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے، تمیز سے ان کے ساتھ بات کرنی ہے، لیکن اپنا سیلف رسپیکٹ، اپنی ورتھ، اپنی آئیڈینٹی، اس کو کبھی بھی نہیں کھونا، جو مرضی آپ کے ماں باپ آپ کو کہیں۔ یہ آپ کا چیلنج ہے، یہ آپ کا امتحان ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کے ماں باپ ٹاکسک ہیں، ان سے ویلیڈیشن بار بار حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ چیز اگر آپ کریں گے تو آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ سفر کرے گی۔ یاد رکھیں، ویلیڈیشن صرف اللہ سے حاصل کریں، صرف اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی زندگی میں ہیلتھی باؤنڈریز کو سیٹ کریں۔ اپنی رائے اور اپنی فیلنگز کا ضرور اظہار کریں، چاہے سامنے والے بندے کو آپ کی رائے پسند آئے یا نہ آئے۔ حق کے لیے ضرور آواز اٹھائیں، اور اپنے حقوق کے لیے بھی لڑنا سیکھیں۔ ماں باپ کی عزت ضرور کریں، لیکن ماں باپ کو خدا نہ بنائیں، اور اپنے آپ کو اتنا کمزور بھی نہ کریں کہ آپ کے ماں باپ آپ کی سیلف ورتھ، آئیڈینٹی اور آپ کی سیلف رسپیکٹ کو ختم کر سکیں۔ السلام علیکم۔